اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و بدع کے مسند حکم است و مسند الیہ آنچے برو حکم کنند۔ جان لیجئے اور جان لیجئے کہ مسند حکم ہے اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم کریں، حکم لگائیں۔ یہاں سے آپ کے سامنے مسند اور مسند الیہ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پیچھے جملہ خبریہ کا بیان ہوا اور یہ بھی بتایا جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے اندر بھی بتایا کہ کون سا جز مسند الیہ ہے، کون سا مسند ہے، کس کو مبتدا کہتے ہیں، کس کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہاں سے بتا رہے ہیں جان لیجئے کہ مسند حکم ہے، مسند حکم ہے اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم کریں، جس پر حکم لگائیں۔ تو مسند اصل میں ایک حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ پھول سرخ ہے، تو پھول ہے، ایک گارڈن میں ایک پودا کھڑا ہے باغیچے میں، اس میں پھول لگے ہیں۔ اب اس کے ایک پھول کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ پھول سرخ ہے، تو پھول پر حکم لگایا گیا کس بات کا؟ سرخ ہونے کا۔ اور اگر وہ پھول پیلا ہو تو حکم کس بات کا لگائیں گے کہ پھول پیلا ہے۔ اور اگر وہ پھول اورنج کلر کا ہو تو کس بات کا حکم لگائیں گے کہ پھول اورنج ہے یا سنترے کے کلر کا ہے۔ اور اگر پھول سفید ہو تو حکم لگائیں گے کہ پھول سفید ہے۔ تو دیکھو جو پھول ہے وہ اپنی حالت پر ہے، پھول ہی ہے۔ رنگ اگر بدل رہا ہے تو ہم نے کبھی کہا کہ پھول سرخ ہے، کبھی کہا پھول پیلا ہے، کبھی کہا کہ پھول سفید ہے۔ تو یہ جو بدل رہا ہے یہ حکم ہے۔ یہ حکم لگ کس پہ رہا ہے؟ پھول پر۔ تو جس پر حکم لگائیں اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو حکم لگتا ہے، جو حکم ہے، اسی حکم کو مسند کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہیں کتاب قیمتی ہے، تو حکم کیا ہے؟ قیمتی ہونا۔ کتاب پر تو حکم لگایا جا رہا ہے قیمتی ہونے کا۔ ہم کہیں کتاب بڑی خوبصورت ہے، تو حکم کیا ہے؟ خوبصورت۔ کتاب نئی ہے تو حکم کیا ہے؟ کتاب پرانی ہے، حکم کیا ہے؟ کتاب پھٹی ہوئی ہے، حکم کیا ہے؟ کتاب مجلد ہے، حکم کیا ہے؟ مجلد ہونا۔ تو کتاب پر حکم لگ رہا ہے، جس پر حکم لگے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو حکم لگایا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں ہم۔ قلم لال ہے، قلم نیلا ہے، قلم کالا ہے، یا قلم کا کوئی اور رنگ ہو تو وہ رنگ کہیں۔ تو یہ جتنے حکم لگ رہے ہیں یہ سب مسند ہیں، اور جس پر حکم لگ رہا ہے یعنی قلم پر، وہ قلم کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ دیکھیں کتاب دیکھیں۔ وبدع کے مسند حکم است، اور جان لیجئے کہ مسند تو حکم کا مطلب اب آپ سمجھ گئے۔ ومسند الیہ آنچے برو حکم کنند، اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگائیں، جس پر۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ان میں سے، تینوں میں سے، اسم میں سے، فعل میں سے، حرف میں سے کون کون سا مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، اور کون ایسا ہے جو صرف مسند بن سکتا ہو یا مسند الیہ، اور کون ایسا ہے جو کچھ نہیں بن سکتا۔ ان میں سے کون کون سا کیا بن سکتا ہے، کیا نہیں بن سکتا، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔
دیکھیں و اسم مسند و مسند الیہ توانت بود، اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے، اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسم ہوگا وہ مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، ایک ہی حالت ایک ہی پوزیشن میں نہیں کہ ایک ہی جملے میں ہو تو آپ کہیں یہ مسند بھی بن سکتا ہے مسند الیہ بھی، ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کبھی وہ مسند بن سکتا ہے اور کبھی مسند الیہ بن سکتا ہے، مطلقی اسم مراد ہے۔ اب زید عالم ہے یا زید ضربہ ہے تو یہاں پر زید جو ہے یہ صرف مسند الیہ بن سکتا ہے، مسند نہیں بن سکتا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اسم کبھی مسند الیہ ہوگا اور کبھی مسند ہوگا، لیکن یہ دونوں ہو سکتا ہے، کہیں مسند الیہ ملے گا آپ کو اسم اور کہیں مسند ملے گا۔ تو اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، لیکن رہا فعل تو فعل صرف مسند ہو سکتا ہے، فعل صرف مسند الیہ فعل نہیں ہو سکتا، فعل صرف مسند ہو سکتا ہے اور مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ اور حرف اس سے بھی ڈاؤن ہے کہ حرف نہ تو مسند الیہ ہو سکتا ہے اور نہ مسند ہو سکتا ہے، حرف کچھ نہیں بن سکتا، یہی بات بتائیے۔ تو بتائیں آپ لوگ اسم کیا کیا بن سکتا ہے؟ دونوں بن سکتا ہے، مسند بھی اور مسند، اور فعل کیا بن سکتا ہے؟ فعل صرف مسند بن سکتا ہے لیکن مسند الیہ، اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ، یہی بتا رہے ہیں۔ و اسم مسند و مسند الیہ توانت بود، اور اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ و فعل مسند باشد، اور فعل مسند ہوگا، و مسند الیہ نہ توانت بود، اور مسند الیہ نہیں ہو سکتا، فعل مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ و حرف نہ مسند باشد و نہ مسند الیہ، اور حرف نہ مسند ہوگا اور نہ مسند الیہ۔ تو یہاں تک مسند اور مسند الیہ کے حوالے سے کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی۔ پیچھے بتایا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تفصیل تو بیان کر دی کہ جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ اب یہاں سے جملہ انشائیہ کا بیان آ رہا ہے۔ بدا کے جملہ انشائیہ آست، جان لیجئے کہ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائلش را بصدق و کذب صفت تواں کرد، کہ جس بصدق و کذب صفت نہ تواں کرد، کہ جس کے قائل کو، جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکے۔ قائلش ہے نا، تو یہ قائل ہے، قال یقولو سے قائل اسم فاعل کا صیغہ، کہنے والا، قائل مانے کہنے والا، بولنے والا، اور شین ضمیر متصل ہے، شین کا معنی اس، قائلش اس کے کہنے والے کو، جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں جس کے کہنے والے کو۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکے، یعنی جملہ انشائیہ کا جب کوئی تکلم کرے، وہ جملہ آپ کے سامنے بولا جائے تو آپ وہاں یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ جھوٹا ہے یا یہ سچا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کے لیے گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جملہ ہی ایسا ہوگا، وہ موقع ہی ایسا ہوگا کہ آپ اس کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کا کوئی ساتھی آپ سے قلم مانگے، کہے کہ آپ قلم دے دو، تو آپ کیا کہو گے؟ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے؟ اس نے کوئی خبر تھوڑی دی ہے کہ آپ یہ کہہ رہو گے ہاں بھائی سچا ہے، سچی خبر دی ہے، یا جھوٹا ہے، جھوٹی خبر دی ہے۔ وہ تو قلم مانگ رہا ہے، تو اس میں کیسے اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یا کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے ناشتہ کر لیا، تو آپ کہو گے تو جھوٹا ہے۔ ابھی جھوٹا کس بات کا ہے؟ وہ تو آپ سے سوال کر رہا ہے، کچھ پوچھ رہا ہے، اس میں اس کو جھوٹا سچا کیسے کہہ سکتے ہو؟
تو جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا. وَآں بر چند قسم است، اور اس کی چند قسمیں ہیں. کس کی چند قسمیں ہیں؟ جملہ انشائیہ کی. وہ جو قسمیں ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھیں. پہلی قسم ہے امر. جملہ انشائیہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ تو امر کیا ہوتا ہے؟ انشائی. جملہ انشائیہ امر کس کی قسم میں سے ہے؟ انشاء کی. امر جہاں بھی آئے تو وہ جملہ کیا بنے گا؟ جملہ امر. چوں اضرب، جیسے اضرب، جیسے اضرب کس کی مثال ہے؟ امر کی مثال ہے. تو آپ نے امر کی مثالیں پڑھی ہیں؟ منہاج العربیہ کے اندر کچھ مثالیں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ آئی ہیں. ہاں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے. امر جیسے اضرب، و نہیں اور نہیں، یہ دوسری قسم آ گئی انشاء کی. فعل نہیں. چوں لا تضرب، جیسے لا تضرب. اضرب کا معنی تو مار، اور لا تضرب کا معنی تو مت مار، تو نہ مار. کتنی قسمیں ہو گئی انشاء کی یہاں تک؟ و استفہام. اور تیسری قسم کا نام کیا ہے؟ استفہام، جہاں سوال کیا جائے، فہم طلب کیا جائے، کچھ پوچھا جائے. چوں ہل ضرب زید، ہل ضرب زید، کیا زید نے مارا، کیا زید نے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ و تمنی. اور انشاء کی چوتھی قسم کیا ہے؟ تمنا مت کہنا، کیا ہے؟ تمنی. تمنی میں تمنا ہی کی جاتی ہے، آرزو کی جاتی ہے. چوں لیت زیدن حاضرن، لیت زیدن حاضرن. ترجمہ کیا ہوگا؟ کاش کہ زید حاضر ہوتا، کاش کہ زید حاضر ہوتا. و ترجی. اور پانچویں قسم، کون سی قسم ہے یہ؟ پانچویں قسم کا نام کیا ہے؟ ترجی. واو عطف کا ہے. ترجی پانچویں قسم کیا ہے؟ ترجی. اس میں امید باندھی جاتی ہے، امید ہوتی ہے. چوں لعل عمرن غائب، لعل عمرن غائب، شاید کہ امر غائب ہو، شاید کہ امر غائب ہو. تو انشاء کی کتنے قسموں کا بیان ہو چکا؟ چھٹی آ رہی ہے. وعقود. اور عقود، چھٹی قسم کا نام کیا ہے؟ عقود. چوں بعتو واشتریتو، جیسے کہ بعتو اور اشتریتو. بعتو کا معنی میں نے بیچا، میں نے فروخت کیا، میں نے سیل کیا. واشتریتو میں نے مول لیا، میں نے خریدا، میں نے خریدا. بعتو واشتریتو میں نے بیچا اور میں نے خریدا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انشاء کی کتنی قسموں کا بیان ہو چکا؟ 7ویں قسم آ رہی ہے. کتنی؟ یہاں تک 7 کا بیان ہوا، 6 کا بیان ہوا، 7ویں آ رہی ہے. وہ ندا. 7ویں قسم کیا ہے؟ ندا. اس میں ندا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے. چوں یا اللہ، جیسے یا اللہ. ترجمہ کریں گے اے اللہ، اے اللہ. تو یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 7. وعرض. اور 8ویں قسم کیا ہے؟ عرض. اس کا نام ہے عرض. چوں الا تنزل بنا فتصیب خیرا، الا تنزل بنا، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں اترے گا؟ کوئی اوپر ہے، اسے کہ الا تنزل بنا، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں اترے گا؟ فتصیب خیرا، کہ تو بھلائی کو پہنچے. یعنی آ ہمارے ساتھ آ، ہم جس کام کو جا رہے ہیں بڑی بھلائی ملے گی. تو کیا تو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا کہ ہم جو بھلائی پائیں تو بھی وہ بھلائی پائے؟ تو یہ قسم ہے عرض. الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں اترے گا کہ تو بھلائی کو پہنچے یا تو بھلائی پائے. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 8. 9ویں قسم وقسم. اور انشاء کی 9ویں قسم کیا ہے؟ قسم ہے. انہوں نے تو نمبر نہیں دیے ہیں، اب وہ جن ترتیب سے لکھا ہے اس حساب سے ہم کاؤنٹنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور انشاء کی ایک قسم ہے قسم. چوں واللہ لأضربن زیدن، واللہ اللہ کی قسم. واللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم. والرحمن، رحمان کی قسم. والرحیم، رحیم کی قسم.
واللہ اللہ کی قسم لأضربن زیدن میں زید کو ضرور ماروں گا، میں زید کو ضرور ماروں گا۔ تو انشاء کی قسموں کا بیان چل رہا ہے، 9 قسموں کا ذکر ہو گیا۔ وتعجب، اور انشاء کی ایک قسم ہے تعجب، چوں ما احسنہ و احسن بھی، اصل میں تعجب کے صیغے 2 طریقے سے آتے ہیں، ایک ما افعلہ کے وزن پر، اسی وزن پر ہے، دیکھو ما افعلہ ما احسنہ اس وزن پر، اور دوسرا آتا ہے افعل بھی، اس وزن پر احسن بھی، تو دونوں وزن ذکر کیے ہیں۔ ما احسنہ، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا اچھا ہے، تعجب کی قسم ہے نا، تو بہت خوبصورت انسان کو دیکھو تو تعجب ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہے، تو وہی یہ ہے ما احسنہ و احسن بھی، ترجمہ دونوں کا ایک ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو جملہ انشائیہ کی تعریف آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکے، اور جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ اب ذرا بولو، جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جیسے، دوسری قسم جیسے، تیسری قسم جیسے، چوتھی قسم جیسے، پانچویں قسم جیسے، چھٹی قسم جیسے، ساتویں قسم جیسے، آٹھویں قسم جیسے، نویں قسم جیسے، 10ویں قسم جیسے۔ اب یہاں پر آپ حضرات یہ جو مثالیں دی گئیں ان کی ترکیب بھی کر لیں، ٹھیک ہے، جتنی محفوظ رہ جائے گی اچھا ہے۔ دیکھیں، اضرب فعل امر حاضر معروف، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، انشاء کا بیان سب انشائیہ ہوں گے، جملہ فعلیہ۔ لا تضرب فعل نہیں، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ حل ضرب زید، حل حرف استفہام، ضرب فعل ماضی معروف، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لیتا زیدن حاضر، لیتا حرف مشبہ بفعل، زیدن اس کا اسم، حاضرن اسم فاعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لیتا کی خبر، لیتا حرف مشبہ بفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ انشائیہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جملہ انشائیہ ہوا۔ ترجی جیسے لعل عمرن غائبن، لعل حرف مشبہ بفعل، عمرن اس کا اسم، غائبن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لعل کی خبر، لعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، یہ اسمیہ ہوں گے دونوں، لیتا والا بھی لعل والا بھی۔ عقود جیسے بعت واشتریت، بعت فعل ماضی معروف، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ واشتریت واو مستانفہ یا عاطفہ، اشتریت فعل اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ندا جیسے یا اللہ، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، یا کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو، اور ادعو مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور اللہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اسم جلالت، اسم جلالت منادا محلاً منصوب مفعول بہ، تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو یہ جو الا تنزل بنا ہے یہ ہے بمعنی الا یکون من کا نزول، الا یکون من کا نزول، یہ اس کے معنی میں اور اسی کی ترکیب ہوگی، الا یکون من کا نزول، حرف استفہام،
لا یکونو فعل مضارع معروف تام، من حرف جر، کاف ضمیر مجرور، جار اور اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا لا یکونو کا، نزول معطوف علیہ، فتصیبہ خیرہ جو ہے فا حرف عطف، اس کے بعد ان مقدر، حرف ان مقدر، تصیبہ فعل، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور خیرن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر معطوف، نزول معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لا یکونو کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ قسم جیسے واللہ لأضربن زیدا، تو واللہ کی ترکیب الگ ہوگی، یہ قسم ہے، اور لأضربن زیدا یہ جواب قسم ہے، اس کی الگ ہوگی۔ تو واللہ واو حرف قسم حرف جر، واو حرف جر، اور اس میں جلالت، اللہ کو ہم کیا کہیں گے ہر جگہ؟ اس میں جلالت، ہر جگہ اللہ نہیں کہیں گے، اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا اقسم فعل کا، اقسم فعل مضارع، یعنی میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کی، اقسم فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لأضربن زیدن کی الگ ہوگی، لأضربن لام تاکید بانون تاکید، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، زیدن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، یہ چونکہ الگ ہے اس لیے جملہ فعلیہ خبریہ ہو رہا ہے، خبریہ ہو کر جواب قسم۔ تعجب جیسے ما احسنہ، ما اسم استفہام مبتدا، ما اسم استفہام مبتدا، احسنہ فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، احسنہ میں ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اور احسن بزید، احسن فعل امر، احسن بہ، احسن فعل امر، بہ میں بے حرف جر زائد، بے حرف جر زائد، ہا ضمیر مجرور، یہ محلاً مرفوع ہے اور احسن کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ ترکیبیں ہم نے آپ حضرات کو کرا دی ہیں تاکہ ترکیب کرنے میں آگے آسانی رہے، تو آپ اتنا سبق اچھے طریقے سے یاد کر کے